تو میں خود سنبھال لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ دکاندار نے نہ چاہتے ہوئے بھی مرغی قاضی صاحب کو دے دی۔ قاضی صاحب چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاہک آ گیا جس کی مرغی تھی۔ گاہک کے پوچھنے پر دکاندار نے بتایا کہ وہ مرغی تو اڑ گئی ہے۔ گاہک یہ بات سن کر غصے میں آ گیا کہ ذبح کی ہوئی مرغی بھلا دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ دکاندار کو پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے کر جانے لگا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے۔ دکاندار بیچ بھاؤ کرنے گیا تو اس کی انگلی ایک آدمی کی آنکھ میں لگ گئی اور اس کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ جس کی آنکھ زخمی ہوئی تھی وہ یہودی تھا، سو وہ بھی اپنا معاملہ لے کر ان کے ساتھ قاضی صاحب کی طرف چل پڑا۔ دکاندار پریشان تھا کہ مرغی کے معاملے میں تو قاضی بچا لے گا، لیکن اب یہ جو آنکھ والا معاملہ ہے اس میں قاضی کیسے بچائے گا؟ دکاندار سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا اور مسجد کی مینار پر چڑھ کر نیچے کود گیا۔ نیچے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ دکاندار سیدھا اس کے اوپر گرا اور وہ بوڑھا آدمی وہیں ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ مرنے والے بوڑھے آدمی کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑ لیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ دکاندار کو تو پہلے ہی قاضی کے پاس پیشی کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو وہ بھی ساتھ ہو لیا اور معاملہ قاضی کی عدالت جا پہنچا۔ سب سے پہلے مرغی والے گاہک نے اپنا مقدمہ درج کروایا کہ میں مرغی ذبح کروانے گیا تھا۔ اب دکاندار کہہ رہا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ اب دکاندار کیسے کہہ رہا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے؟ بھلا ذبح کی ہوئی مرغی بھی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ قاضی نے غصے سے کہا، کیا مرنے کے بعد زندہ ہونے پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ گاہک ڈر گیا کہ کہیں کافر کا فتوی ہی نہ لگ جائے۔ اس نے کہا، بالکل، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو قاضی نے کہا، پھر مری مرغی کے دوبارہ زندہ ہونے پر تمہیں یقین کیوں نہیں رکھتے؟ اب بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا؟ قاضی کے سامنے فیصلہ تسلیم کرنے کے علاوہ چارہ کیا تھا؟ اس نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ اب قاضی کے سامنے دوسرا مقدمہ تھا۔ دکاندار نے یہودی کی آنکھ پھوڑ دی تھی اور یہودی قصاص کا طلبگار تھا۔ چونکہ یہودی کے لیے قصاص آدھا مقرر تھا، اس لیے قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ چونکہ دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پھوڑی ہے، اس لیے اس کا نفس قصاص وشوار ہو گیا۔ بہتر ہے کہ دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے اور اس طرح یہودی بدلے میں نصف قصاص یعنی دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ فیصلہ سنتے ہی یہودی کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ ایک آنکھ تو پہلے سے ہی پھوٹ گئی ہے، اگر دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اس نے فیصلہ کیا اور اپنی دوسری آنکھ بچانے کے لیے دکاندار کو معاف کر دیا۔ اب تیسرے مقدمے کی باری آئی۔ تیسرا مقدمہ بوڑھے آدمی کے بیٹے نے پیش کیا۔ دکاندار سوچ رہا تھا کہ پہلے اور دوسرے مقدموں سے تو قاضی صاحب نے کسی نہ کسی طرح بچا لیا، اب یہ تو قتل کا مقدمہ ہے، یہاں سے بچنا مشکل ہے۔ قاضی صاحب نے توجہ سے بوڑھے آدمی کے بیٹے کی بات سنی اور کہا کہ فیصلہ بالکل انصاف پر ہوگا۔ جان
کا بدلہ تو جان ہی ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دکاندار کو اس مسجد کے مینار کے پاس اس جگہ پر جانا جہاں وہ بوڑھا آدمی کھڑا ہوا تھا کھڑا کیا جائے۔ اور بوڑھے آدمی کا بیٹا اس مینار پر چڑھ کر اسی کھڑکی سے جہاں سے دکاندار کودا تھا اسی کھڑکی سے اس دکاندار کے اوپر کود جائے اور دکاندار کی جان لے لے اور اپنا قصاص وصول کر لے۔ یہ فیصلہ بالکل انصاف پر مبنی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھے آدمی کے بیٹے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اسے اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ اس نے کہا قاضی صاحب اگر دکاندار ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری تو جان چلی جائے گی۔ قاضی صاحب نے جواب دیا تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔ بوڑھے آدمی کا بیٹا قاضی صاحب کا منہ دیکھتا رہ گیا اور اس نے بھی اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ دوستو اسے کہتے ہیں انصاف، قاضی کا انصاف۔ بدقسمتی سے ہمارے نظام عدل کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے عدالتوں میں بھی قاضی کچھ ایسے قسم کے فیصلے ہی کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد عبداللہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر کا قاضی مرغی کا گوشت لینے کے لیے بازار گیا۔ دکاندار دکان بند کر چکا تھا۔ وہ ایک گاہک کی مرغی ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا میں مرغی کے مالک کو کیا کہوں گا؟ قاضی صاحب نے کہا کہ گاہک سے کہہ دینا مرغی اڑ گئی ہے، بات بڑھے گی تو